اب شروع ہوتا ہے باز گشت. باز گشت یہ جو ہے تو ایک پروفیسر محمد تقی خان اوک بروک الینوائے سے لکھا ہے انہوں نے. جناب مرتضیٰ حسین صاحب کی کتاب ایمان کا قرآنی تصور ایمان کے مختلف ابعاد پر فاضل مصنف کے غور و فکر کا نتیجہ ہے. ایمان کے ہر بعد سے متعلق قرآنی آیات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے اور ان کے ظاہری مفاہیم مستند تراجم سے اخذ کیے گئے ہیں. مصنف نے اپنے خیالات کے اظہار کی بجائے یہ ضروری سمجھا کہ لوگ خود اس سے اپنے لیے صراط مستقیم کی تلاش کر لیں. قرآن میں تفسیر بالرائے کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس لحاظ سے مصنف کا یہ طریقہ بالکل اصولی ہے. اسلام اور ایمان کے سمجھنے میں لوگوں نے ہمیشہ غلطی کی ہے. وہ انہیں ہم معنی سمجھتے ہیں جو قرآنی تصور کے خلاف ہے. جیسے سورہ حجرات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کوٹ ہے کہ بدوی عرب تم سے آ کر کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے. ان سے کہیے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی ایمان ان کے قلوب تک نہیں پہنچا. کوٹ ختم ہو گیا. اسلام پہلا زینہ اور ایمان یقین محکم. اسلام احکام کی پابجائی اور ذمہ داریوں کی تکمیل کا نام ہے. یہ ایمان کے ظاہری ابعاد ہیں. ایمان کے باطنی ابعاد اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، ان کی نورانی عظمت کو پہچاننا، اسوائے رسول کی پابندی اور ان کی غیر محدود اطاعت ہے. اللہ اور رسول کی معرفت ایمان کے اندرونی ابعاد ہیں جو ایمان کا قلب میں اترنا ہے. ایمان کا قلب میں اترنا ہے. معرفت رسول کے بغیر ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہو. ایمان سے آگے کے مقامات اخلاص اور احسان ہیں، جہاں انسان اپنے قول و فعل پر عمل پیرا ہو کر اسماء حسنی اور اللہ کی صفات کی جھلک بن جاتا ہے. انہی کو اللہ قرآن میں مخلصین اور محسنین کہتا ہے. لیکن ایمان کے بغیر اس کا حصول مشکل ہے. ایمان کا ایک اہم بعد حکمت ہے. سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول کا منصب کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے حکمت حاصل کی اس نے خیر کثیر حاصل کر لیا. مسلمانوں کی دینی پستی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کا درس تو حاصل کر لیا لیکن حکمت سے بہت دور رہے. اس کی وجہ سے آج مسلمان ترقی کے دور میں سب سے پیچھے ہیں. ایمان کے عقائدی عناصر کے مختلف اجزاء جیسے آسمانی صحیفے، ملائکہ، انبیاء، یوم آخر اور توحید الہی پر فاضل مصنف نے بڑی باضابطگی اور اصولی لحاظ سے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے. ایمان کے وہ ابعاد جن کا تعلق قرآنی حکمت سے ہے، وہ ایام اور آیات، کائنات میں خلقت کے مظاہر اور قوانین قدرت، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. کائنات میں خلقت کا تناسب، چاند، سورج، سیارے، چمکتی ہوئی بجلیاں، گرجتے ہوئے بادل، بدلتے ہوئے موسم، آسمان سے بارش، انسانوں کی مختلف زبانیں، رنگ اور نسل، رات میں نیند کا غالب ہونا، مرد اور عورت میں محبت اور التفات، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. ہر آیت جس میں اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ یہ ساری نشانیاں صاحب فہم کے لیے ہیں، خاصان علم کے لیے ہیں، ان کے لیے ہیں جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں. اللہ صاحبان ایمان کو تدبر اور ابصار کی دعوت دیتا ہے. ایک مقام پر کہا گیا ہے کہ یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے.
کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گیا ہے؟ یہ حکمت کی سمت دعوت ہے تاکہ انسان آگے بڑھ کر کائنات کے راز دریافت کر سکے۔ انہی میں کائنات کی تسخیر کا راز پوشیدہ ہے۔ اسلام میں فطرت کبھی انسان سے الگ نہیں رہی، اس لیے اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہی فطرت ہے جس پر تمہاری تخلیق کی گئی ہے۔ کائنات، فطرت اور دین میں کبھی تضاد نہیں رہا۔ کائنات کے راز کی تلاش حصول حکمت ہے تاکہ انسان صحیح معنوں میں اللہ کی کائنات میں نائب ہو سکے اور اس امانت کا بوجھ اٹھا سکے جس کے لیے اللہ نے اسے خلق فرمایا۔ قرآن پاک میں جہاں کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے کے صاحبان ایمان اور صاحبان حکمت بندے وہ ہیں جو رات دن اٹھتے بیٹھتے اور سوتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کائنات کی خلقت پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے اس کائنات کو عبث پیدا نہیں کیا۔ قرآن حکمت کا دوسرا اہم پہلو ایمان کا ایک بودھ ہے۔ یہ ذکر ایام ہے۔ اللہ ہر جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پچھلے واقعات سے سبق کیوں حاصل نہیں کرتے؟ انسانوں کا ماضی مستقبل کی تعمیر کا علمبردار ہوتا ہے۔ ماضی کے بغیر مستقبل بالکل ادھورا اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہی وہ راز ہے جس سے انسان محسوس کرتا ہے کہ وقت کی ایک سمت ہے اور یہ سمت ماضی سے مستقبل کی طرف ہے۔ مرتضی حسین صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر ایام کی طرف روشنی ڈالی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں جن سے صاحبان ایمان اپنی کردار سازی کے لیے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمان سے اخلاص اور پھر اس کے بعد احسان کی منزلیں طے کرنے کے لیے جہاد فی النفس پر قرآن زور دیتا ہے۔ جہاد فی النفس اور نفس امارہ کے خلاف جہاد اخلاص کی بلند ترین منزل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس کیا اور جو خواہشات نفسانی میں ڈوب گیا وہ ختم ہو گیا۔ تزکیہ نفس کے لیے نہ صرف جہاد فی النفس ہے بلکہ ذکر اور فکر کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کا ذکر دعاؤں کی شکل میں یا اللہ کے اسماء حسنہ کے ورد سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دعاؤں کی منزل وہ ہے جہاں انسان کا دل ایمان سے سرشار ہو کر امان کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی بلند ترین منزل ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی تقویٰ کا مقام ہے جس کا ذکر جگہ جگہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ مثلاً کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اور وہ متقین کی ہدایت کرتی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کی بلند ترین منزلوں میں یؤمنون بالغیب ہے، اس لیے قرآن میں جہاں بھی مخاطبت کی گئی ہے وہ حامیان ایمان کے لیے ہے۔ اے ایمان والو کہو، یعنی جہاں پہ قرآن میں آیا ہے کہ اے ایمان والے کہو کہ خطاب کیا گیا ہے، کہیں بھی اے اسلام والو نہیں کہا گیا ہے۔ ایمان لانے والوں اور اسلام لانے والوں میں فرق ہے، نہیں کہا گیا ہے۔ ایمان جب تک دل میں نہ اتر جائے،
اللہ قابل تخاطب نہیں سمجھتا، اللہ قابل تخاطب نہیں سمجھتا۔ مرتضیٰ حسین صاحب کو قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ایمان کے ابتدائی مراحل سے لوگوں کو واقف کروایا۔ میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ اس کتاب کے دوسرے حصے میں وہ معرفت، اخلاص اور احسان کی منازل اور حصول کتب کی طرف مسلمانوں کو راغب کریں۔ اللہ انہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیاب کرے، آمین۔ پروفیسر محمد تقی خاں، اوک بروک الینائے، USA، 22 جنوری 2004 عیسوی۔